گنبد سخرا دنیا میں یقیناً وہ یکتا گنبد ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے دل میں گنبد خضرا کی زیارت کی خواہشیں گڑائی نہ لیتی ہو۔ اللہ کے محبوب نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر قائم اس گنبد خضرا کے نیچے اور روضہ شریف کے اندر حضور اور ان کے دو صحابی استراحت فرما رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کہ روضہ شریف کی اندرونی ساخت کیا ہے اور اندر قبروں کی ترتیب کیا ہے، یہ سوالات بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں کلبلاتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا، وہیں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں مدفون ہوئے۔ اس طرح روضہ شریف کے اندر اس وقت 3 قبریں موجود ہیں۔ اس طرح کوئی بھی ایسی تصویر جس میں صرف ایک قبر ہو وہ کسی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکت کی نہیں ہو سکتی۔ ویسے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی کوئی تصویر دنیا میں موجود نہیں، اس لیے کہ گزشتہ 5.5 صدیوں سے کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا۔ اس سے پہلے کیمرہ موجود ہی نہیں تھا، اس کی کیسے کوئی تصویر ہو سکتی ہے؟ وہ حجرہ جس میں آپ اور آپ کے 2 صحاب کی قبریں موجود ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری سے متصل ایک اور دیوار ہے جو 5 دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی، اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیواروں کی والی فصیل ہے۔ اس 5 کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ ہے، یا جسے غلاف کہتے ہیں۔ یہ سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں، لہٰذا کسی کے ان کی دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان موجود ہی نہیں۔ روضہ رسول کے اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس 5 کونے والی دیوار پر پڑے ہوئے پردے تک ہی جا پاتے ہیں، جیسا کہ حال ہی میں چیچن صدر کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ وہ روضہ رسول کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ روضہ رسول پر سلام عرض کرنے کے لیے عام زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان جالیوں کے سوراخوں میں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ سکتا ہے جو حجرہ شریف کی 5 دیواری پر پڑا ہوا ہے۔ اس طرح سلام پیش کرنے والے زائرین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر طاہر کے درمیان گو چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کل 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں۔ ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور 5 دیواری، اور چوتھی وہ دیوار جو اصل حجرہ شریف کی دیوار تھی اور ہے۔ گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا سوائے 2 مواقع کے۔ ایک بار جب 91 ہجری میں حجرہ شریفہ کی ایک دیوار شق ہو گئی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمین شریفین نظر آنے لگے تھے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا غلام روضے کے اندر گئے تھے، اور دوسری اور آخری بار 881 ہجری میں معروف مورخ مدینہ علامہ السمہودی کے بیان کے مطابق وہ خود اندر گئے تھے۔ ذہن میں رہے کہ نور الدین زنگی علیہ رحمہ نے جو سیسہ پلائی کی دیوار بنوائی تھی وہ زمینی تھی، اور وہ تقریباً 200 فٹ نیچے، اور جو واقعہ میں پاؤں نظر آیا تھا وہ بستروں کے اندر دریا نظر آیا تھا، نہ کہ قبر مبارک کی طرف سے۔ قبلے کا رخ جنوب کی جانب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بڑے حال کمرے میں ہے۔ بڑے حال کمرے کے اندر جانے کا دروازہ مشرق کی جانب ہے، یعنی جنت البقیع کی سمت میں۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اس دروازے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرات
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محراب ہے۔ اس کے پیچھے ان کی چارپائی یا سریر ہے۔ العربیہ ویب سائٹ نے محقق محی الدین ہاشمی کے حوالے سے بتایا ہے کہ حال کمرے میں روضہ مبارک کی طرف جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے۔ 1406 ہجری میں حضرت شاہ فہد کے دور میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا تھا۔ اس سے قبل ڈھانپے جانے والا پردہ 1370 ہجری میں شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا۔ مذکورہ دیوار 881 ہجری میں تعمیر ہوئی تھی۔ اس دیوار کی اطراف تعمیر کی گئی تھی جو 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کی تھی۔ اس بند دروازے میں دیوار میں کوئی دروازہ نہیں۔ قبلے کی سمت اس کی لمبائی 8 میٹر اور مشرق اور مغرب کی سمت 6.5 میٹر ہے۔ شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر 14 میٹر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 91 ہجری سے لے کر 881 ہجری تک تقریباً 8 صدیاں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس کے بعد 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کو بسیدہ ہو جانے کے بعد ان کی تعمیر کرنا پڑی اور علامہ صمودی کو صفائی کے لیے اندر بھیجا گیا تھا۔ گنبد خضرا جو پیغمبر علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے قبور ہائے مبارکہ پر واقع ہے۔ یہ گنبد اپنی قدامت کے باوجود اپنی خوشنمائی اور اپنے منفرد انداز تعمیر کے سبب اسلامی فن تعمیر کا انوکھا شاہکار ہے۔ گنبد خضرا مسلمانوں کے لیے باعث عقیدت و احترام ہے۔ قبر پر گنبد کی تاریخ مملوک سلطان سیف الدین کلاوون کے دور تک پہنچتی ہے، جنہوں نے اسے 1279 عیسوی کے بمطابق 678 ہجری میں تعمیر کرایا تھا۔ اصل ساخت میں لکڑی استعمال کی گئی تھی۔ ہر نئے حکمران کی طرف سے بحالی کے کاموں کے وقت اسے سفید اور نیلا رنگ کیا جاتا رہا۔ 1481 عیسوی میں مسجد میں شدید آگ لگی جس کے نتیجے میں گنبد بھی جل گیا۔ گنبد کی دوبارہ تعمیر کا کام مملوک سلطان قائتبائی نے شروع کرایا۔ اس مرتبہ ایسے حادثات سے بچاؤ کے لیے لکڑی کے بجائے اینٹوں کا ڈھانچہ بنایا گیا اور لکڑی کے گنبد کی حفاظت کے لیے سیسہ بھی استعمال کیا گیا۔ 16ویں صدی میں عثمانی سلطان سلیمان اعظم نے گنبد کو سیسے کی دیواروں کے ساتھ مڑوایا۔ پھر 1818 میں عثمانی سلطان محمود بن عبدالحمید نے اسے سبز رنگ کروایا اور اس طرح پہلی مرتبہ 1818 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر گنبد کو سبز رنگ ملا اور یہ گنبد خضرا کہلایا۔ روضہ انور پر سب سے پہلا گنبد 678 یعنی کہ 1269 عیسوی میں تعمیر ہوا تھا۔ اس پر زرد رنگ کرایا گیا تھا اور وہ پیلا گنبد کہلایا تھا۔ پھر مختلف ادوار میں تعمیر و تبدل ہوتا رہا۔ آخر کار 1888 ہجری اور 1483 عیسوی میں کالے پتھر سے نیا گنبد بنایا گیا اور اس پر سفید رنگ کرایا گیا اور شاک اس کو گنبد بیضاء یعنی گنبد سفید کہنے لگے۔ 900 ہجری 1572 عیسوی میں انتہائی حسین گنبد بنایا گیا اور اس کو رنگ برنگے پتھروں سے سجایا گیا۔ اب اس کا ایک رنگ نہ رہا، غالباً مینہ کاری کے اور دلکش اور جاذب نظر منظر کے باعث وہ رنگ برنگا گنبد کہلایا۔ 1233 ہجری بمطابق 1818 میں ازسر نو اس کی تعمیر کی گئی۔ اس پر سبز رنگ کیا گیا جو اب قبۃ الخضرا یا گنبد خضرا یا گنبد سبز کہلاتا ہے اور عاشقان رسول کے دلوں میں بستا ہے۔ 654 ہجری میں قندیلیں روشن کرتے وقت ہاتھ سے ایک بتی چھوٹ کر کمل وغیرہ پر گری تھی۔ اس سے مسجد نبوی میں آتش زدگی واقع ہوئی تھی۔ دوسری آتش زدگی 887 ہجری میں نہیں ہوئی تھی بلکہ 886 میں ہوئی تھی۔ اس وقت علامہ سید صمودی مورخ مدینہ حجرہ شریف کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے بلکہ 881 میں جب سلطان قائتبائی نے حجرہ شریف کی ترمیم کرائی تھی تو وہ باریاب ہوئے تھے اور